بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے پچھلے 4 سے 5 حصوں میں جو تفصیلی ذکر کیا ہے وہ جنگ احد کا ہے۔ ابھی تک جنگ احد کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ قریش نے کیسے ایک سیاسی چال بازی چلی کہ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کی صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائیں تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر سکتے تھے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے نہایت سخت جواب دیا اور کڑوی کسیلی باتیں سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک نہایت خیانت کوش اعلیٰ کار ابو عامر فاسق مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اس شخص کا نام عبد عمر ابن سیفی تھا اور اسے راہب بھی کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام اس کے گلے کی ہڈی بن گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوش نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، او ہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مشرکین کے دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور ان کی کیسی ہیبت طاری تھی۔ ادھر قریشی عورتیں بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھیں۔ ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر اور پیٹ کر لوگوں کو جوش دلایا، لڑائی کے لیے بھڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی اور شیر زنی اور مار دھاڑ اور ترافی کے لیے جذبات کو پریختہ کیا۔ کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کر کے یوں کہتی اور کبھی اپنی قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے ہوئے بولتی کہ اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور قالینیں بچھائیں گی، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹھ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دونوں فریق بالکل سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کا پہلا ایندھن مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان قبش القتیبہ لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دے دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ مقابلے سے کترا گئے، لیکن حضرت زبیر آگے بڑھے اور ایک لمحہ کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جست لگا کر اونٹ پر جا چڑھے، پھر اسے اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود گئے اور تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے اور پورے میدان میں پرزور مار دھاڑ شروع ہو گئی۔ مشرکین کا پرچم مارکے کا مرکز ثقل تھا۔ بنو عبدالدار نے اپنا کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ کے قتل کے بعد یکے بعد دیگرے پرچم سنبھالا، لیکن سب کے سب مارے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے پرچم اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، پرچم والوں کا فرض ہے کہ نیزہ خون سے رنگین ہو جائے یا ٹوٹ جائے۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اور اس کے کندھے پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ہاتھ سمیت کندھے کو کاٹتی اور جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک جا پہنچی، یہاں تک کہ پھیپھڑے دکھائی دینے لگے۔ اس کے بعد
ابو سعد بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا اور وہ ٹھیک اس کے گلے پر لگا، اس سے اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ اسی وقت مر گیا۔ لیکن بعض سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ ابو سعد نے باہر نکل کر دعوت مبارزت دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے پر تلوار کا ایک وار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سعد کو مار دیا۔ اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹ پڑے اور لڑ بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ نے تیر مار کر ختم کر دیا۔ یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک اور شخص ارطا بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا۔ قزمان منافق تھا اور اسلام کے بجائے قبالی حمیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا۔ شریح کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر شجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ بنو عبدالدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے۔ اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے جس کا نام ثواب تھا لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا۔ یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یکے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کے مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مار ڈالا گیا۔ اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی عذر باقی نہ چھوڑا۔ اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا۔ ایک طرف مشرکین کا جھنڈا مارکے کے مرکز ثقل تھا تو دوسری طرف میدان کے بقیہ حصوں میں شدید جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کی صفوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ شرک و کفر کے لشکر پر اس سیلاب کی طرح ٹوٹ پڑے جس کے سامنے کوئی بند ٹھہر نہیں پاتا۔ مسلمان اس موقع پر امت کہہ رہے تھے اور جنگ میں یہی ان کا شعار تھا۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی سرخ پٹی باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامے اور اس کے حق کی ادائیگی کے عزم مصمم کے پیش قدمی کے لڑتے ہوئے دور تک جا گھسے۔ وہ جس کسی مشرک سے ٹکراتے اس کا صفایا کر دیتے۔ انہوں نے مشرکین کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ حضرت بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تلوار مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی تو میرے دل پر اس کا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، قریشی ہوں، اور میں نے آپ کے پاس جا کر ابو دجانہ سے پہلے تلوار مانگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ دی اور انہیں دے دی، اس لیے واللہ میں دیکھوں گا کہ وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے پیچھا کیا، انہوں نے یہ کیا پہلے اپنے سرخ پٹی نکالی اور سر پر باندھی۔ اس پر انصار نے کہا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے موت کی پٹی نکال لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے میدان کی طرف بڑھے، میں نے اس نخلستان کے دامن میں اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ کبھی صفوں کے پیچھے نہ رہوں گا بلکہ آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چلاؤں گا۔ اس کے بعد انہیں جو بھی مل جاتا اسے وہ قتل کر دیتے۔ ادھر مشرکین میں ایک شخص تھا جو ہمارے کسی بھی زخمی کو پا جاتا تو اس کا خاتمہ کر دیتا۔ یہ دونوں رفتہ رفتہ قریب ہو رہے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ دونوں میں ٹکر ہو جائے اور واقعتاً ٹکر ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر ایک وار کیا۔ پہلے مشرک نے ابو دجانہ پر تلوار چلائی، لیکن ابو دجانہ نے حملہ ڈھال پر روک لیا اور مشرک کی تلوار ڈھال میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے تلوار چلائی اور مشرک کے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ صفوں پر صفیں درم برم کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریشی عورتوں کے کمانڈر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ عورت ہے، چنانچہ ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کے بڑے زور و شور سے جوش و ولولہ دلا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو نشانے پر لے لیا، لیکن جب تلوار سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے ہائے پکار مچائی اور پتہ چلا کہ عورت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو
بٹا نہ لگنے دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں۔ یہ عورت ہندہ بنت عتبہ تھی۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ انہوں نے ہندہ بن عتبہ کے سر کے بیچوں بیچ تلوار بلند کی اور پھر ہٹا لی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بپھرے ہوئے شیر کی طرح جنگ لڑ رہے تھے اور بے نظیر مار دھاڑ کے ساتھ قلب لشکر کے قریب بڑے اور چڑھے جا رہے تھے۔ ان کے سامنے سے بڑے بڑے بہادر اس طرح بکھر جاتے تھے جیسے چمکھی ہوا میں پتے اڑ رہے ہوں۔ انہوں نے مشرکین کے علمبرداروں کے صفائے میں نمایاں رول ادا کرنے کے علاوہ ان کے بڑے بڑے جان بازوں اور بہادروں کا بھی حال خراب کر رکھا تھا، لیکن صدحیف کے اسی عالم میں ان کی شہادت واقع ہو گئی، مگر انہیں بہادروں کی طرح رو در رو لڑ کر شہید نہیں کیا گیا بلکہ بزدلوں کی طرح چھپ چھپا کر بے خبری کے عالم میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام وحش بن حرب تھا۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ اسی کی زبانی نقل کرتے ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور اس کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش اود پر روانہ ہونے لگے تو جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو میرے چچا کے بدلے قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس پیشکش کے نتیجے میں بھی لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، نشانہ کم ہی چوکتا تھا۔ جب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی تو میں نکل کر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہیں انہی کی تلاش میں تھیں۔ بالآخر میں نے انہیں لوگوں کی پناہی میں دیکھ لیا۔ وہ کستری اونٹ معلوم ہو رہے تھے، لوگوں کو درم برم کرتے جا رہے تھے، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں پاتی تھی۔ واللہ میں ابھی ان کے ارادے سے تیار ہی ہو رہا تھا اور ایک درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ کر انہیں قریب آنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ اتنے میں صبا بن عبد عزی مجھ سے آگے بڑھ کر ان کے پاس جا پہنچا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ سے للکارتے ہوئے کہا او شرمگاہ کی چمڑی کاٹنے والے کے بیٹے، یہ لے، اور ساتھ ہی اس زور کی تلوار ماری گویا اس کا سر تھا ہی نہیں۔ وحشی کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا نیزہ تولا اور جب میری مرضی کے مطابق ہو گیا تو ان کی طرف اچھال دیا۔ نیزہ ناف کے نیچے لگا اور دونوں پاؤں کے بیچ سے پار ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف اٹھنا چاہا لیکن مغلوب ہو گئے۔ میں نے ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کے پاس جا کر اپنا نیزہ نکال لیا اور لشکر میں واپس جا کر بیٹھ گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا، مجھے ان کے سوا کسی اور سے سروکار نہ تھا۔ میں نے انہیں محض اس لیے قتل کیا تھا کہ آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب مکہ آیا تو مجھے آزادی مل گئی۔ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابوبکر اور عمر، علی، زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبداللہ بن حجس، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہیں جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی اور اس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کے منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے ان کے سپہ سالار اور ابو سفیان تک جا پہنچے اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی تو شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جبل رماتہ پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شاہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کو بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں خلبلی مچا کر بھرپور شرکت سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نے بلکہ
30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی کی شجاعت کی نہایت بلند پایا تصویر سے بنے شیر و سنان کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ انتقام کے بجائے عز و وقار اور واپسی و مجدد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہندہ بن عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی رفتار میں تھوڑا زیادہ کچھ بھی حائل نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی ہیں، ان کے پازیب دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمان سنگین خسارے سے دوچار ہو گئے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ ساکھ اور ہیبت جاری رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ پچھلے صفحات میں گزر چکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح و شکست کے ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اور دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض سے کہا کہ غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس آواز کو اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاددہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اہم لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا انہیں اجازت دے دی جائے یا وہ اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیں۔